اور وہ تدبیریں سوچ رہے تھے بَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ ہے بہتر تدبیر کرنے والوں کا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، یہ علت سادسہ ہے، چھٹی علت الانفال للہ، کہ انفال اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق غنائم کی تقسیم ہوگی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ، یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جب مشرکین دار الندوہ میں بیٹھے اور تمام صنادید قریش وہ مل کر مشورہ کرنے لگے کہ کسی طریقہ سے اس مشن توحید کو روکا جائے اور یہ مشن مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ، حبشہ اور اردا گرد کے ایریوں میں پہنچ چکا ہے، اس لیے اس کی حتمی اور فائنل میٹنگ یہ مشرکین کی کہ اس کے بعد آر یا پار کا معاملہ کرنا ہے اور ہر طرح اس مشن کو اور اس مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ اس میٹنگ کے احوال سیر کی کتب میں مفصل آئے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ پہلی تدبیر تھی لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ تجھے قید کر دے، لیکن یہ قید والی تجویز یہ مسترد کر دی گئی اس خطرے کی بنا پر کہ اگر قید ہو گئے تو ان کے ساتھی جمع ہوں گے اور معاملہ بڑھ جائے گا۔ دوسری تجویز آئی او یقتلوک، یا قتل کریں تجھے۔ یہ ایک مشورہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، لیکن اس تجویز کو بھی اہل مشورہ نے مسترد کیا کہ اگر شہید کیا تو بنی ہاشم پورا خاندان اور ان کے جو نام لیوا ہیں وہ جمع ہوں گے اور قصاص تک نوبت جائے گی، تو یہ مسئلہ بھی مشکل ہے۔ تیسرا یہ تھا یخرجو کا، کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں اور جلا وطن کر دیں۔ یہ تجویز بھی مسترد ہوئی اسی مجلس میں کہ اگر ان کو مکہ سے جلا وطن کیا تو باہر جا کر یہ مشن پھیلے گا اور پھر مکہ والوں کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ تینوں مشورے اور تدبیریں ان کے دار الندوہ میں ہوئے، جو کعبۃ اللہ کے بالکل قریب جگہ تھی۔ وہاں یہ بیٹھتے اور مشاورت کرتے، گویا یہ ان کی قومی اسمبلی تھی، اور یہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جس میں مولوی حضرات بھی تھے اور دیگر بھی سارے ٹماٹر کٹھے تھے، اور یہ مشورے اور میٹنگیں ہمیشہ ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی آل حق کے خلاف۔ قرآن پاک کہانی نہیں بتا رہا، جب بھی مسئلہ توحید بیان ہوگا تو باطل لوگ اور باطل پرست یہ جمع ہوں گے، ملا بھی، پیر بھی اور پرانے
قبضہ دار گروپ، قبضہ گروپ وہ بھی جمع ہوگا کہ کسی طریقہ سے اس مشن کو ختم کیا جائے۔ تو اس پر تجاویز یہ ہر دور میں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر اذ یمکربک، جب وہ تیرے متعلق تدبیریں کر رہے تھے۔ مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیریں، مشورے کر رہے تھے۔ اور کون کر رہے تھے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ ان مشوروں کی بنیاد کفر تھا اور انکار تھا، اس لیے واضح کر کے ذکر کیا الذین کفروا۔ آخر میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ رات کے وقت ہر قبیلے کا سردار ہو اور سب جمع ہو کر آپ پر دھاوا بولا جائے اور حملہ آور ہوں، تاکہ کوئی ایک قبیلہ اس میں ملوث نہ ہو۔ تمام عرب کے جتنے بڑے قبائل ہیں ان کے لوگ کٹھے ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ بنی ہاشم یا ان کے جو متعلقین ہیں تو اتنے بڑے عرب سے نہ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی اور وہ مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ تو اس تجویز پر انہوں نے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیا، جیسا کہ کتب سیرت میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے اجازت دے دی ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر پہلے غار ثور میں تشریف لے گئے، 3 دن وہاں ٹھہرے، اور پھر اس کا تذکرہ سورہ توبہ میں آئے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں غار ثور سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں کر رہے تھے تیرے ضرر کی اور اللہ تدبیر کر رہا تھا تیری نجات کی۔ دونوں تدبیروں میں فرق ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ثمرہ ہے، اور اللہ بہتر ہے تدبیر کرنے والوں کا۔ یہاں پر ایک بریلوی حضرات کی طرف سے کتاب شائع ہوئی، تقابل تراجم، تراجم کا تقابل۔ تو چونکہ بریلوی ترجمہ کنز الایمان یہ ایسا باسعادت ترجمہ ہے کہ اس پر کئی اسلامی ممالک میں پابندی لگی، کیونکہ یہ خالصتاً تحریفات کا مجموعہ ہے۔ جس طرح قادیانیوں نے قرآن کی تحریف کی، روافض نے کی، تو اعلی حضرت کا ترجمہ کنز الایمان یہ تحریف کا شاہکار ہے اور خالص مبنی بر تحریف ہے۔ تو اب انہوں نے تقابل پیش کرنا شروع کیا تراجم کا، اور طریقہ کار یہی رکھا جو مستشرقین یا ہندو لوگ اور دیگر وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا، یہ لفظ آیا۔ تو بریلویوں نے قرآن پہ تو اعتراض نہ کیا، قرآن کے ترجمے پہ اعتراض کرنا شروع کیا۔ تو بات ایک ہی ہے، ہندو اور رنگیلا رسول ایک کتاب ہے ہندوؤں کی، تو جو اس نے یا رشدی جیسے اور اس طرح کے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی بعض آیات پہ جو اعتراض کیے، تو بریلوی حضرات نے قرآن کی بجائے تراجم پہ وہ اعتراض کیے۔
مثلاً یہاں لفظ آیا واللہ خیر الماکرین، اور یمکرون مکر کیا انہوں نے، بیمکر اللہ بعض تراجم میں ہے کہ مکر کیا اللہ نے، تو یمکرون مکر کیا انہوں نے، بیمکر اللہ مکر کیا اللہ نے۔ یہاں سے بریلویوں نے لیا، دیکھو جی ان کے تراجم میں ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے، تو اللہ کو مکار کہتے ہیں۔ حالانکہ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ یہ لفظ دیوبندیوں کے ہیں یا قرآن کے ہیں، یمکرون و یمکر اللہ، تو یہ تو قرآن کے لفظ ہیں۔ تو اب ترجمے پہ اعتراض کر رہا ہے، اور اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ الفاظ کلمات قرآن کے۔ ایک دوسرا کہ یہ جو اردو زبان ہے یہ لشکری زبان ہے، اس میں فارسی کے، عربی کے بہت سارے کلمات ہیں، تو بسا اوقات جو ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ تو لفظ کو دوسری زبان میں اس کا معنی کرنا ہوتا ہے، لیکن جو بات ہوتی ہے وہ مراد اور تفسیر میں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے یہ ترجمہ کر لیا کہ مکر کیا انہوں نے، مکر کیا اللہ نے، تو یہ ترجمہ تو صحیح ہے، ترجمے میں کون سی خرابی آ گئی؟ لیکن اب مکر سے مراد کیا ہے؟ تو یہ ترجمہ نہیں، یہ تفسیر ہے کہ اس مکر سے مراد کیا ہے۔ تو ایک ترجمہ ہے، ترجمہ تو ایک زبان کے لفظ کو دوسرے زبان میں بدلنا ہے، اور اسی طرح اس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے اس میں، لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اگر کسی دیوبندی عالم نے تفسیر میں کہیں لکھا ہو کہ اللہ مکر کرتا ہے یا اللہ مکار ہے معاذ اللہ، تو یہ تو پھر کفریہ بات ہے، لیکن کسی دیوبندی نے یہ نہیں لکھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کا ترجمہ، علامہ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ، اور فتح محمد جلندری کا ترجمہ، یہ جتنے تراجم ہیں کسی نے حاشیے پہ یہ بذات اور یہ تفسیر نہیں کی کہ اللہ مکر کرتا ہے اور اللہ مکار ہے۔ جہاں تک ترجمے کی بات ہے تو بریلوی بیچاروں کو ترجمے کا تو علم نہیں ہے، وہ بس کھانے پینے والی کمپنی ہے، اس لیے انہوں نے جہاں ترجمے تو اعتراض تو پھر قرآن پہ انہوں نے کیا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، اچھے کام میں بھی برے کام میں بھی، اور یمکرون تدبیریں سوچ رہے تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے تیرے ضرر کی، یہ تفسیر ہے۔ بیمکر اللہ، اور اللہ تدبیریں کر رہا تھا تیری نجات کی، تجھے نجات دینے کی، تو یہ تفسیر ہے۔ لفظی ترجمہ وہی ہوگا تو اس میں کوئی خرابی نہیں، یا اس کا ترجمہ یوں کرو تب بھی ایک ہے کہ تدبیریں کی انہوں نے، تدبیریں کی اللہ نے، تو یہ بھی ترجمہ صحیح ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والوں کا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ شکوہ جو سمرہ پہ ہے، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے ہماری آیات، قالوا قد سمعنا، کہتے ہیں تحقیق سن لیا ہم نے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو البتہ کہہ سکتے ہیں مثل اس قرآن کے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر اساطیر کہانیاں پہلوں کی، پہلے لوگوں کے کہانیاں اور جھوٹے واقعات۔ اس پر دو لفظ لکھے ہیں، قالوا قد سمعنا، سمرہ اولا عدم فرقان، عدم فرقان۔ صبح کے سبق میں آپ نے پڑھا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرو گے
تو تقوی کی برکت سے اللہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز کرنے کی فراست سے نوازے گا، اور تمہارے دلوں کو حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی تمیز سے نواز دے گا۔ تو اب یہ نمونہ ذکر کیا کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ توحید کا تقوی، جنہوں نے اللہ تعالی کی توحید پر ایمان نہیں لایا تو ان میں حق اور باطل کی تمیز نہیں، اس لیے قرآن جیسی کتاب کی حقانیت کو بھی وہ نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ ہے ثمرہ عدم فرقان، عدم فرقان کا ثمرہ اور نتیجہ۔ اگر ان کے پاس فرقان والی قوت ہوتی تو یہ سمجھ جاتے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور یہ کہنا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں اور فرقان ہی نہیں، ورنہ لو نشاء یہ ایسی بڑا کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، یہ وہ خود اقرار کرتے تھے، اور یہ بیانیہ بنا رہے ہیں لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، جس طرح کے اہل حق دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر للڑ بھی شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اس طرح پڑھا سکتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھا چھڑا کوئی نہیں سکتے۔ وہ بھی جب پڑھاتے ہیں تو جواہر القرآن 7 والے رومال کے نیچے پڑی ہوتی ہے، ادھر سے دیکھ کے پھر بابا صاحب آگے دوسرا گیئر لگاتا ہے۔ مکہ والے مشرک بھی بالکل اسی پوزیشن پہ تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح تو لو نشاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کہہ سکتے ہیں ہم مثل اس قرآن کے، کہہ سکتے ہیں، کہو نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ لاؤ ایک سورت، اور تمہارے اگلے پچھلے سارے منہ پھٹا کے پیچھے نکل گئے تو کہہ سکتے ہیں، کہو ذرا۔ تو آج بھی یہی ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہوتا چھوٹا کوئی نہیں۔ ہاں صرف نکالی کیا اصل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، اسطورہ کی جمع ہے، کہانیاں اور گپ شپ۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہا انہوں نے، یہ ماقبل سے ترقی ہے، یہ دوسرا ثمرہ ہے عدم فرقان کا، کہ پہلا تو قرآن کو پہچانے ہی نہیں، شرک کی وجہ سے ان کی تمجیز کی قوت وہ تباہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے دوسرا ثمرہ، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہم یا اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ قرآن، ان کان ھذا کا معنی اگر ہے یہ قرآن، ہوبا بوہی الحق من عندک، حق تیری طرف سے، فامطر علینا، پس بارش کر ہم پر، حجارۃ من السماء، پتھروں کی آسمان سے، ابئتنا، یا لے آ ہم پر، بعذاب علیم، عذاب دردناک، جو پہلے کی طرح خرق عادت ہو، ہمیں کوئی اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو یہ بھی ثمرہ تھا عدم فرقان کا، ورنہ دعا مانگی طریقہ نہیں آیا۔ دعا میں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے دے، اگر یہ وہی حق ہے تیری طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں بیان یہ کر رہے ہیں کہ ایسے ضدی بے ایمان تھے کہ ضد اور عناد حد سے گزرے ہوئے کہ اگر یہ حق بھی ہے تو پھر بھی ہم نے ماننا نہیں۔
یعنی ضد اور اناد میں آج کے ملا کے برابر پہنچے ہوئے تھے. آج کا مولوی بھی یہی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، حق ہے، سچ ہے، لیکن یہ لیکن جب کرتا ہے آگے سے ساری لعنت پڑتی ہے لیکن کے بعد. یہ تو ٹھیک ہے نا بادشاہو، لیکن پھر بھی آخر ہم نے بھی لوگوں میں جانا ہے، آخر مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی بدماش مشرک کافر کے لیے ہم نے کہہ دیا اللہ مغفرت فرما دے تو ہم نے سیاستن کہا ہے، یہ ہماری سیاست ہے. قرآن میں تو ہم پڑھاتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ تو ہے ہمارا عقیدہ. اور پھر جب کوئی مشرک مرے اس کے لیے جو مغفرت کی دعا، یہ ہے سیاست. لاکھ لعنت اس سیاست پر بھی، یہ اس کی سیاست ہے، بالکل الگ ایک وہ سیاست ہے اور یہ عقیدہ ہے. ماشاءاللہ زبردست. سیاست اور عقیدے میں فرق ہے. ہاں بھائی، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ تب ہوتا ہے جب فرقان حق باطل کی تمجید ختم ہو جائے تو آدمی کا احساس اور دینی حمیت اور غیرت اٹھ جاتی ہے. اور جب دینی حمیت اور غیرت ختم ہو جائے تو پھر وہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میں پڑھا کیا رہا ہوں اور بک بک کیا کر رہا ہوں، اسے پھر اس کی تمجید نہیں ہوتی. ابیتنا بعذاب علیم وما کان اللہ، جواب شکوہ ہے کہ جب یہ مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے عذاب مانگ رہے ہیں، یا زمین کا عذاب یا کوئی اور عذاب، تو پھر عذاب آیا کیوں نہیں؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نہیں ہے اللہ یہ کہ عذاب دے ان کو، وانت فیہم اس حال میں کہ آپ ان کے اندر ہوں، وما کان اللہ معذبہم اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دینے والا ان کو، نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا ان کو، وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں، یستغفرون استغفار کرتے ہوں. اب ذرا دیکھنا ہے، دو معنی عذاب کے ذکر کیے، ایک یہ کہ جب انت فیہم آپ ان کے اندر موجود ہوں عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا معذبہم وہم یستغفرون. ہم ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ہم ضمیر کا مرجع مشرکین ہے، یہی مشرکین. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو طواف میں وہ پڑھتے تھے غفرانہ کا جس کو ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، تو یہ اس کے قائم مقام تھا. تو مشرک کے اعمال کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ نوفی الیہم اعمالہم، مشرک جو نیکیاں کرتا ہے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ہوتا. ثواب تو حبطت اعمالہم، حبط عمل سے مراد حبط ثواب ہے، لیکن جو وہ نیکیاں کرتا ہے اس کا بدلہ اور صلہ دنیاوی نعمت یا دنیاوی راحت یا دنیاوی کسی بیماری کا رفع کرنا، تو دنیاوی معاملات میں اس کی اس نیکی کا بدلہ اسے مل جاتا ہے. تو ثواب کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے، آخرت کے بارے میں تو مشرک کے سارے عمل برباد ہیں اور ان کا کوئی ثواب نہیں. تو اس توجیہ پر بعض حضرات نے ہم یستغفرون سے مراد مشرکین عرب لیے کہ مکہ کے مشرکین وہ استغفار کرتے تھے
اس استغفار کو معنی عذاب قرار دیا گیا. لیکن دوسرا قول یہ ہے، ذرا نکالیں سورۃ الفتح آیت نمبر 25. دوسرا قول یہ ہے کہ ہم ضمیر سے مراد اہل ایمان ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے تھے بوجہ ذوق کے اور کمزوری کے. 952. بلولا رجال مؤمنون بنساء مؤمنات لم تعلموہم، اگر نہ ہوتے وہاں کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، اگر وہ نہ ہوتے. ایک آگے آ رہا ہے اسی پر، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا، اگر وہ مومنین جو رجال ہیں وہ ان سے الگ ہو جائیں، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا، تو ان کے الگ ہوتے ہی کافروں پر ہم عذاب نازل کر دیں اور انہیں عذاب میں گرفتار کر لیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوم جو تھے وہ اہل ایمان تھے جو مکہ میں رہ گئے اور مستضعفین میں سے تھے جو ہجرت کے اسباب نہیں رکھتے تھے. تو ان کی اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ معنی بن گیا عذاب سے. یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں بڑی اہم. ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اس آیت کا اہل بدعت نے اس سے استدلال کیا. دونوں طبقے اہل بدعت نے. ایک طبقہ رضا خانیوں کا، انہوں نے کہا کہ دیکھو عذاب کیوں نہیں آ رہا اس امت میں، تمام وہ برائیاں ہیں جو پہلی سب امتوں میں تھی، لیکن عذاب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. اگر آپ حاضر ناظر نہ ہوں تو عذاب آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو امت پہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، ورنہ یہ اس امت پہ عذاب آ جاتا جو بریلوی مولویوں کے کرتوت ہیں. پہلے ساری قوموں والے کرتوت رضا خانی مولویوں میں موجود ہیں. تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اندر موجود ہیں. ایک دوسرے ان کی ریس میں للڑوں نے بھی استدلال کیا کہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں زندہ ہیں، اس لیے عذاب نے. اگر آپ مدینہ منورہ میں زندہ نہ ہوتے تو عذاب آ جاتا، کیونکہ للڑ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایسے کرتوت ہیں جو بریلویوں سے بھی بدتر ہیں، اور قوم لوط سے بھی بڑھ کے ہیں، قوم شعیب سے بھی بڑھ کے ہیں، قوم عاد سے بھی بڑھ کے ہیں. تو اس شک میں تو وہ سچے ہیں. یہ جو بیان کرتے ہیں کہ ان للڑوں اور بریلویوں میں وہ سارے کرتوت ہیں جتنے معذب قوموں میں کرتوت تھے. اتنی بات صحیح ہے. اب مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں آپ حاضر ناظر ہیں، اور یہ کہتے ہیں آپ مدینہ منورہ میں زندہ موجود ہیں. اس کے دو جواب ہیں. پہلا تو اس آیت کا معنی ذرا سمجھ لو، پھر ایک اشکال ہے اور اس پر میں تھوڑی تقریر کروں گا. آیت میں ذرا غور کرو، ما کان اللہ لیعذبہم، نہیں ہے اللہ یہ کہ عذاب دے ان کو. للڑ برادری رضا خانی دونوں کو مشورہ ہے
کہ ہوم ضمیر میں آنا چاہتے ہو یا نہیں؟ مشورہ ہے، آ جاؤ، ہو صحیح تم کہ آ جاؤ۔ یہ ہوم ضمیر کون ہے؟ بولو، مشرکین مکہ۔ ضمیروں میں عموم نہیں ہوتا، ہوم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی۔ تو ان سے گزارش ہے کہ تم بھی اس میں آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اگر نہیں آنا چاہتے تو استدلالی باتیں لے۔ تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ بھائی کس کی بات ہو رہی ہے، پوری امت کی یا ہوم کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور ہوم کون ہے؟ ابو جہل۔ ہوم کون ہے؟ عتبہ شیبہ۔ ہوم کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ جنہوں نے دعا مانگی ہے، ان کا نہ ھذا ھوال، یہ ہیں ہوم کا مرجع۔ تو للڑ برادری سے گزارش ہے، آ جاؤ۔ بریلویوں کو کہتے ہیں آ جاؤ اس ہوم میں۔ اور بےایمانو، تم جب ہوم میں نہیں آتے تو پھر کیسے استدلال کرتے ہو کہ ہم مکہ کے مشرکوں سے ہیں تو بدتر، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو پھر اس ضمیر میں آؤ نا۔ اللہ جانے تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ یہ بے ضمیر اس ضمیر میں آنا نہیں چاہتے، اور باروں بار حاضر ناظر تھے حیات النبی زندہ باد۔ ذرا آ کے دیکھو نا، پتہ چلے کہ تم اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان سے پوچھ لو کہ ہوم میں تم ہو یا نہیں، اگر ہو تو فبہا، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ اور ہمارے نزدیک ویسے تم ہو، تم بھی اس ہوم کا مرجع ہو، اور اگر نہیں تو پھر بک بک کیسی، پھر عوام کو اذلال کیسا، پھر نعرے بازی کیسی، ایک تحریف کر کے اور 10 شتونگڑے بیٹھ کے زندہ باد پھر کیسے؟ تو اس لیے آؤ ذرا، اس میں ہے کیا؟ پہلے تجھے ہوم ضمیر کے بارے میں نے بتایا کہ یہ کون ہے؟ وہی ہوم ہیں جو کہہ رہے تھے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اب اتنا بعذاب علیم، جو عذاب علیم مانگ رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین، اچھا اس میں اہل سنت بھی اور اہل تشیع مفسرین نے بھی، اہل سنت کی روایات، اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ عذاب سے رکاوٹ 2 امانیں تھی، امانان۔ ایک امان تھا نبی کا وجود، اور دوسری امان تھی استغفار۔ اور وفات پر نبی کریم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ایک امان ختم ہو گئی اور ایک امان باقی ہے۔ تمام اہل سنت مفسرین اور تمام اہل تشیع مفسرین دونوں نے اپنے مذہب کی اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایات میں اس آیت کا یہی معنی کیا کہ امت کے لیے عذاب سے امانان تھی، 2 امانیں تھی۔ ایک امان بولو بولو شابش، اور پچھلے کشمیر والے بھی بولو، کیا تھا؟ پیغمبر کا وجود، اور دوسری امان کیا تھی؟ استغفار۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ایک امان اٹھ گئی، حاضر ناظر اور عقیدہ حیات النبی۔ ہم حیات النبی مانتے ہیں، ان چبلوں والے عقیدے کی بات، ان والا عقیدہ۔ دونوں امانیں، ایک امان اٹھ گئی، دونوں عقیدے بھی اٹھ گئے، اور ہوم ضمیر کا مرجع بھی آ گیا، بات مکمل ہوگی۔ اب اس کو اگر میں چلاؤں تو دلائل کی روشنی میں چلا سکتا ہوں، اور آپ پڑھ چکے ہیں خود نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 6 آیات ایک مضمون کی کہ اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ وفات کے بعد پھر رویت عذاب نہیں ہوگی۔ تو نُرِيَنَّكَ کو بھی ذرا ذہن میں رکھو، یہاں پر بھی اشکال آ رہا ہے۔ اس کے اگلے مرحلے میں
حل کرتا ہوں، اشکال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا تو آپ کے ہوتے ہوئے زندگی میں عذاب آئے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یا یہ ہے کہ آپ کو وفات دے کر بعد میں ہم عذاب لائیں گے، جبکہ جہاں فرمایا کہ انت فیہم، آپ کی موجودگی میں عذاب آ ہی نہیں سکتا، ادھر فرمایا نور جنہ کا بعد الذی نعدہم اور نتوفینہ کا۔ اشکال ذہن میں ہے؟ ایک۔ اب ذرا پہلے مفسرین سے فارغ ہو لیں، چند حوالے دیکھ لیں کہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں۔ یہ پہلے بزرگ ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کان فیکم امانان، تم میں دو امانیں تھیں، امانان یعنی دو عذاب سے بچاؤ کہ دو سبب تھے، ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون فاما النبی، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد مضى، فقد سارے پڑھو فقد، بہرحال پہلی امان پیغمبر کریم کا وجود، فقد مضى آپ تشریف لے گئے، کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ۔ مضى بل استغفار کائن فیکم الی یوم القیامہ، اور استغفار تم میں رہ گئی قیامت تک، استغفار کرو گے عذاب سے بچو گے۔ اور ایک امان تھی وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جب موت آ گئی تو آپ دنیا سے چلے گئے، ایک امان اٹھ گئی، سمجھ گئے؟ اچھا، یہ معالم التنزیل ہے۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے، فرماتے ہیں امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام ابن جریر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد مضى بعمل استغفار فہو دائر فیکم الی یوم القیامہ، پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے اور استغفار وہ تمہارے درمیان دائر ہے قیامت تک۔ ان عامر ابی الخطاب الثوری قال سمیت ابا العلا، ابو موسیٰ الاشعری صحابی کی تفسیر ہے، ابو العلا یہ فرماتے ہیں کان لامت محمد امانتان، امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دو عذاب سے بچانے کی امانیں تھی، فذهبت احداہما، بس ایک چلی گئی، وبقیت الاخری دوسری باقی ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کان بعض اہل العلم یقول، بعض اہل علم کہتے ہیں ہما امانان انزلہم اللہ فاما احدہما فمضى نبی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وَأَمَّا الْآخَرُ اور دوسری جو تھی أَبْقَاهُ اللَّهُ رَحْمَةً بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ الْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ، دوسری امان کیا تھی؟ استغفار اور توبہ والی، یہ باقی ہے، ابن جریر ہے۔ اسی طریقہ سے آگے مفسر ابن عباس جانتے ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان فیہم امانان، ان میں دو امان تھے، ایک نبی اللہ والاستغفار، فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک تشریف لے گئے، وبقی الاستغفار۔ ابن عباس نے کہا جعل فی هذه الامہ، اللہ نے اس امت میں دو امانیں رکھی، لا یزالون معصومین، ہمیشہ بچے رہیں گے اور کبار عذاب سے جب تک وہ ان کے اندر ہے، فامان
قبضہ اللہ الیہ، ایک امان اللہ نے اپنی طرف اٹھا لی، بَأَمَانٌ بَقِيَ فِيكُمْ، ایک باقی ہے اور وہ ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ابن ابی حاتم میں یہی معنی ابو اللیث سمرقندی کان امانان فی الارض رفع احدہما وبقی الآخر، ایک اٹھا لی گئی دوسری باقی ہے۔ آگے اگلی عبارت کس کی ہے بھائی؟ امام راضی فرماتے ہیں دلت هذه الآیت علی ان الاستغفار امان، اس آیت سے پتہ چلا کہ استغفار یہ عذاب سے مانے ہے، بسلامت من العذاب، امان اور سلامتی ہے عذاب سے۔ ابن عباس کہتے ہیں کان فیہم امانان نبی اللہ والاستغفار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفار، اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد مضى واما الاستغفار فهو باق الى یوم القیامہ، استغفار قیامت تک باقی ہے۔ مدائنی نے کہا ام بعض العلماء قال کان رجل من العرب فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرفن علی نفسہ، آپ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو کچھ مسرف تھا یعنی گناہگار تھا، لم یکن یتحرج، وہ اس کو حرج نہیں سمجھتا تھا۔ فلما، جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لبس الصوف ورجع عما کان علیہ، تو وہ ذرا صوفی بن گیا۔ بأظہر الدین، اور دین کو ظاہر کیا، قربانیوں کو۔ فقیل لہو لو فعلت ھذا والنبی حی، یہ کون کہنے والے تھے ہوئے؟ یہ 1957 سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی؟ ہاں یہ ذرا خیال کرو تو کیا کہہ رہے ہیں کہ لو فعلت ھذا والنبی حی، اگر تو نے یہ کام کیا ہوتا اس دوران جب پیغمبر زندہ تھے، اس وقت جب پیغمبر زندہ تھے، لفرح بکا، لفرح بکا عرض اعمال، لفرح بکا، پیغمبر کریم خوش ہو جاتے تیرے عمل سے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ صحابہ کا نظریہ یہی تھا کہ وفات کے بعد اب عرض اعمال بھی ہاں زندگی میں تھا، یہ تو تصور ہی نہیں تھا صحابہ کا، یہ تو ایران میڈ ان ایران نظریہ ہے۔ جیسے آج ظہر کے بعد پڑھا مستقل باب عرض الاعمال علی النبی والائمہ، یہ وہ ہیں الائمہ، ان پہ عرض اعمال۔ لیکن صحابہ کیا کہتے ہیں؟ قیل لہو، اسے کہا گیا لو فعلت ھذا والنبی حی لفرح بکا، قال کان لی امانان، میرے لیے دو امان تھی، فمضى واحد وبقي الآخر، ایک امان چلی گئی ایک باقی ہے۔ کوئی سمجھ گیا کہ نہیں؟ آگے لا يعذبهم وانت فيهم اکرام اللہ وجریا علی عادته تعالی ما مکذبی انبیائه، اللہ يعذبهم وانبیاؤهم مقیمون فیہم عذابا یستأصلهم فیہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی خصائص نہیں ہے، یہ عادت اللہ یہی ہے کہ جب تک پیغمبر موجود ہو عذاب اللہ نہیں دیتا، پیغمبر ہجرت کر جاتا ہے عذاب تب آتا ہے۔ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ رہا۔ ابن عباس نے کہا لم تعذب امت قط ونبیھا فیھا وعلی جماعت المتاولین، فالمعنی فما کانت، بس نہیں ہے کہ عذاب دیا جائے تیری امت کو، انت فیم بل کرامتک عند ربک اعظم، ان اللہ جعل من عذاب الدنیا امانتین کون الرسول مع الناس والاستغفار
فارتفعت الواحد وبقي الاستغفار. یہ پہلا مسئلہ ہو گیا کہ انت فیہم کس کو کہا گیا؟ مشرکین مکہ کو، کہ پیغمبر تمہارے اندر موجود ہو تو اللہ عذاب تمہیں نہیں دے گا. یہ اچھا، اس پر یہ حوالے آگے. پھر پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے تو ایک امان نہ مدینہ منورہ میں زندہ موجود ہے، مزا ذہبا فارقت دنیا ذہب رسول اللہ. صحابہ کو زیادہ پتہ ہے یا للڑ پارٹی کو یا رضا خانیوں کو؟ صحابہ تو کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ذہب رسول اللہ، کوئی کہتا ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، کوئی کہتا ہے فارقت دنیا، اللہ کے محبوب سالم دنیا سے جدا ہو گئے. کوئی کہتا ہے توفی اللہ نبیہ، کوئی کہتا ہے توفی النبی، کوئی کہتا ہے مات رسول اللہ. یہ سارے صحابہ یہ مختلف الفاظ پڑھ رہے ہیں. پتہ چلا کہ موت کے بعد پیغمبر کریم کو زمین کی کسی جگہ پہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ماننا یہ خالصاً کفریہ نظریہ ہے. اب آؤ دوسری سمجھو، آیت پوری سمجھو. سوال یہ ہے کہ انت فیہم بات تو آ گئی لیکن اشکال باقی ہے. اب یہ بات ذرا ایک سائڈ پہ رکھ لو، یہ ایک نیا اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اما نور جنہ کا بعض الذی نعدہم کا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب آ سکتا ہے، زندگی میں بھی موجودگی میں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ انفال چل رہی ہے، آل عمران پڑھو کہ بدر کے مقام پر مشرکین مکہ پہ عذاب آیا اور یعذبہم اللہ بایدیکم، اور عذاب آیا بھی صحابہ کے ہاتھوں، پیغمبر بھی وہاں موجود تھے اور مشرکین پر عذاب بھی نازل ہوا. اب اشکال سمجھے؟ جی، عذاب بھی نازل ہوا. تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو آپ بدر میں تھے، مشرکین پہ عذاب آ گیا، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو انت فیہم کو سمجھو. انت فیہم سے مراد یہ ہے کہ جب تک پیغمبر قوم میں رہ کے مسئلہ بیان کر رہا ہو. انت فیہم ویسے رہنا مقصد نہیں، قوم میں رہ کے مسئلہ بیان جب تک پیغمبر کر رہا ہو اس دوران عذاب نہیں آتا، کیونکہ اس دوران عذاب آئے تو پھر قوم کیا سمجھتی ہے کہ یہ اس نبی کی نحوست ہے، ہمارے شرک کی وجہ سے نہیں آیا. جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تمہیدی عذاب آئے تو یطیروا بموسیٰ، تو وہ فوراً جب کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ کو کی طرف نحوست کی نسبت کرتے. تو اتمام حجت نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر مسئلہ بیان کر رہا ہو. تو تمہیدی عذاب تو آ سکتے ہیں جیسے مشرکین پر قحط آیا اور اس طرح کے عذاب، لیکن بڑا عذاب تب آتا ہے جب اتمام حجت ہو جائے اور پیغمبر مسئلہ بیان کرنا ختم کر کے ہجرت کرے. تو جب آپ نے ہجرت کر لی تو بدر میں جو آئے تھے ان پہ اتمام حجت ہو چکی تھی اور وہاں مسئلہ نہیں بیان ہو رہا تھا، وہاں ضربہ یضربو کا دور تھا اور وہ دعوت سے کام تھوڑا اوپر نکل چکا تھا. اس لیے انت فیہم میں
اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ پیغمبر صرف موجود نہیں، پیغمبر موجود ہو اور مسئلہ بیان کر رہا ہو تو مسئلے کے بیان کے دوران اللہ قوم پر مستقل عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اتمام حجت ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا قوم اشتباہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عذاب کس وجہ سے آیا۔ وہ قوم جب تمہیدی عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب آئے تو قوم کہنے لگی یطیروا بموسیٰ ومن معہ، انہوں نے کہا ان وہابیوں کی نحوست ہے، یہ جب سے آئے ہیں ہمارے خان کے خلاف جب اٹھے ہیں نا، خان کے خلاف، ہمارے خان کے خلاف جب سے یہ آئے ہیں یہ کام وہاں سے گڑبڑ گئے۔ تو اسی طرح یہاں پر اگر ہوتا تو مکہ والے کہتے جب سے یہ مماتی وہابی آئے اور انہوں نے شروع کیا لا یسمعوا اموات غیر احیاء، بزرگوں کی بے ادبی توہین کی، تب یہ عذاب آیا، تو یہ بات کھلتی نہیں لوگوں پر کہ عذاب شرک کی وجہ سے آیا ہے، کرتوت ان کے ہیں یا کوئی اور وجہ تھی۔ تو انت فیہم میں اس کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، وما لہم کیا ہے ان کو، وما لہم کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، یہ کہ نہ عذاب دے گا اللہ ان کو عذاب ضرور ملے گا، وہم حالانکہ وہ، یہ مقتضی اول عذاب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، عذاب ان پر ضرور آئے گا۔ کیوں؟ وہم پہلی وجہ یصدون عن المسجد الحرام، روکتے ہیں مسجد حرام جو مرکز ہے توحید کا، جس کی بنیاد ہی مرکز توحید کے طور پہ رکھی گئی۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا یہ کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس، تو سب سے پہلے زمین پہ مرکز توحید بنائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مراکز توحید، سب مراکز کی بنیاد کعبۃ اللہ مسجد حرام ہے۔ فرمایا یہ مشرک ایسے بے ایمان ہیں کہ توحید والوں کو مرکز توحید سے روک رہے ہیں، عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، یہ پہلی وجہ ہے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور نہیں یہ اس کے متولی بننے کے لائق۔ مانا ذرا سن، وَمَا كَانُوا، اور نہیں ہے وہ مشرک، اولیاءہ، اس مسجد حرام کے متولی بننے کے لائق۔ یہ جائے کہ عابدین کو روکنا جس کا اختیار خود متولی کو بھی نہیں، متولی ہو کر بھی اہل توحید کو مسجد سے نہیں روک سکتا، مرکز توحید سے نہیں روک سکتا، لیکن یہ بے ایمان قابض یہ تو اس اہل ہی نہیں کہ مرکز توحید کے یہ متولی بن سکیں۔ آگے آئے گی اس کی وضاحت، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، مشرک کا حق ہی نہیں کہ وہ مساجد اللہ کو آباد کرے، کیونکہ مساجد اللہ کیا ہوتی ہیں؟ ان المساجد للہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد مراکز توحید ہیں، مشرک کی ایسی مسجد توں، مشرک کا کام ہی نہیں یہ جائے کہ کبھی کوئی دربار سجائے، کوئی بت سجائے۔ فرمایا
کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اس جملے کو سمجھو. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کوئی مشرک اور بدعتی مسجد کا متولی نہیں بن سکتا. نہ مشرک مسجد کا متولی بن سکتا ہے، نہ بدعتی کسی مسجد کا متولی بن سکتا ہے. اگر کہیں توحید کا مرکز ہے، مسجد وہی ہے جو توحید کا مرکز ہے. جو بدعت کا اڈا ہے یا شرک کا اڈا ہے وہ مسجد نہیں، چاہے اس کی شکل مسجد والی بھی ہو. تو اصل مسجد کا حکم اسی کو ہوگا جو اس سے سأل التقوی، جس کی بنا توحید پہ ہے اور توحید کا مرکز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب سے بچیں گے، قطعا نہیں بچ سکتے. پہلا مقتضی یہ ہے، ان کے کرتوت دیکھو کہ مسجد حرام یہ جو مرکز توحید ہے اس پر قابض ہو کر یہ بے ایمان اہل توحید کو روکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بھئی تم اس مرکز میں نہ آؤ. وما کان اولیاءہ، اس لیے آپ اگر ہمت کریں تو ہمارے مراکز میں جتنے مشرک بیٹھے ہیں، بدعتی بیٹھے ہیں، چاہے پنڈی کے مراکز ہوں چاہے کوئی اور مراکز ہوں، تو ہم شرعاً حق رکھتے ہیں کہ ان مشرکوں کو گربان سے پکڑ کر گٹر میں گھوٹے دے کے ان کو نکالیں. ہاں یہ تب ہے کہ آپ لوگ ہمت کریں گے. لیکن جب آپ خود مشرکوں کی طرف میلان کریں گے تو مراکز کیسے صاف ہوں گے؟ مرکز تب صاف ہوگا کہ توحید کی غیرت ہو. اور جتنے یہ بیٹھے ہیں الو کے الو مفتیوں کی شکل میں، کوئی کدھر کا صلیبی کوئی کدھر کا صلیبی، اندر کے پلیت مشرک بدعتیوں کے وکیل اور موٹے موٹے سنڈے، ان کو اپنے مراکز سے نکالنا یہ فرض ہے. بے شک بے شک، یہاں تو بے شک. اور جب بدعتی کے سامنے کتاب کھول کے بیٹھتے ہو اس میں پھر بے شک کیا. ہاں بدعتی ملا مشرک کے سامنے جب سبق پڑھتے ہو تو پھر بے شک کدھر جاتے. اگر تم جتنے بیٹھے ہو نا، تم پوری ایک انقلاب ہو، بشرطے کہ پکے ہو جاؤ سوچ فکر کے ساتھ، تسلب آ جائے اور پوری طریقے سے دعوت دو. اپنے مراکز تحریک چلاؤ. ہمارے کسی مرکز میں کوئی کراچی کا سنڈا بدعتی نہیں بیٹھ سکتا. ہمارے کسی مرکز میں کوئی مشرک للڑ اور کوئی ایسا پلیت اشاعت التوحید کے مراکز میں بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے. ما کانوا اولیاءہ، نہیں لائق وہ مسجد حرام کے متولی بننے کے. یہ ان کا حق ہی کوئی نہیں کہ مسجد حرام کے متولی بنے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ مسجد حرام توحیدی اڈا ہے، توحید کا مرکز ہے، توحیدیاں دا پیڑ ہے، مرکز ہے توحید کا. اس لیے کوئی مشرک اس کا متولی بننے کا حقدار نہیں، لائق نہیں. اسی طرح کوئی مشرک اشاعت التوحید کے مدارس میں بیٹھ کے شیخ الحدیث بننے کا اہل بھی نہیں. ہاں اہل توحید کے مراکز میں بیٹھ کے وہاں مفتی بننے کا اہل بھی نہیں، فتوے دینے کا اہل بھی نہیں. ہاں ہو کوئی فیصلہ آباد سے پڑا ہوا خبیث، ہو اندر کا پلیت، عقیدہ اس کا بالکل للڑ پارٹی، اور وہ بیٹھا ہو مراکز توحید میں، بالکل اس کا حقدار نہیں. ہاں ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں
متولی مسجد حرام کے، نہیں لائق متولی بننے کے، الا المتقون، مگر متقون من الشرک، متقون من الشرک ابو سعود، اور اسی طرح روح المعانی ہے من الشرک الذین لا یعبدون فیہ غیرہ تعالی، جو غیر اللہ کی پکار کرنے والے نہ ہوں۔ اس لیے اگر اسلامی حکومت آئے، اللہ اقامت توحید کی راہ کھولے، سب سے پہلے ان ملا جو مشرک پیر اور مشرک مولوی مساجد کے متولی بنے ہیں، سب سے پہلے مساجد کو آزاد کرانا ہوگا۔ یہ ان مساجد، آپ نے بھی سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو آزاد کرایا۔ کعبۃ اللہ فتح مکہ پر کعبہ آزاد ہوا اور شرک کے نقوش مٹ گئے۔ ہاں یہی بات ہے، آج بعض جگہ پہ مولویوں کا قبضہ ہو جاتا ہے لیکن اسی طرح دربار رہتی ہیں، اسی طرح غیر اللہ کی عبادت خانے رہتی ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہم جدید لوگ ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں محمد بن عبد الوہاب الحنبلی النجدی پہ، جس نے جہاد کرتے ہی شرک کے اڈے سارے ختم کر دیے، اور ایسے ختم کیے اس مرد مجاہد نے، بدنامی لی سا، لیکن سارے شرک کے اڈے اس نے توڑ کے رکھ دیے۔ آج تک بیچارے مشرک رو رہے ہیں، آج تک رو رہے ہیں۔ شاہ فیصل نے اجلاس طلب کیا تھا، سارے مولویوں کو دعوت دی تھی، بڑی اس وقت تحریک چل رہی تھی مزارات گرانے پہ، تو شاہ فیصل نے سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے، ہم نے ایک حدیث کی بنا پہ کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیغمبر کریم نے ڈیوٹی لگائی تھی ان مزارات اور اونچی قبروں کو گرانا، تو اگر تمہارے پاس کوئی گنبد شنبد اور مزارات بنانے کی حدیث ہے تو وہ آپ پیش کر دیں، میں نے مٹی کے گرائے ہیں اور سونے کے بنا کے دوں گا۔ سارے مولوی خاموش ہو گئے تھے، سارے، کسی کے پاس ہوتی تو کوئی چیز پیش کرتا، سارا کالا ابا تے کالا نانا تے کالا دادا، بس سارا یہی ہے، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے کیا۔ ہاں بھئی آؤ، نہیں متولی اس کے مسجد حرام کے الا المتقون، مگر متقون، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے اپنی نالائکی کو۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں ہے، یہ دوسرا کہ مقتضی ثانی عذاب، ایک مقتضی یہ ہے کہ مسجد حرام پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مرکز توحید پہ، اور دوسرا یہ وما کان صلاتہم، کہ نہیں ہے نمازیں ان کی عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاءن، مگر سیٹیاں بجانا، بتصدیتن، اور تالیاں بجانا، مکا یمکو مکون مکاءن، کمانا ہوتا ہے سیٹیاں مارنا، جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، سیٹیاں مارنا۔ اور صدا یصدی تصدیتن، باب تفیل سے اس کا معنی ہوتا ہے تالیاں بجانا، تصدیتن اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ چلو معنی تو آ گیا، تصدیہ تالیاں مارنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں اور تالیاں، یہ کون بجاتے ہیں؟ سیٹیاں کنجر مراسی ڈم ڈوم، جب وہ پروگرام کرتے ہیں تو وہ سیٹیاں بھی تالیاں بھی، اور صرف تالیاں نہیں ہوتی، اور قرآن نے چھوڑ دیا، وہ آپ پہ چھوڑ دیا،
صرف تالیاں ہوتی ہیں؟ پورا منظر ہوتا ہے پورا منظر ہوتا ہے، تالیاں بھی اور بھی بہت کچھ، سیٹیاں، تالیاں، پوری ڈانس ہوتی ہے، ڈانس۔ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، وہ فی معنی الآیت ثلاثت و اقوال، 3 معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ما ظاہر ان الکفار کانت لہم صلاۃ و تعبد بذالک هو المکاء والتصدیہ۔ ایک معنی یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی یہ عبادت بنی ہوئی تھی، ڈانس کرنا، سیٹیاں مارنا، تالیاں مارنا، اور کپڑے اتار کے ننگے ہو کر ڈانس کرتے تھے کعبہ کے پاس، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے۔ جیسے ہندو معاشرہ میں آپ جائیں تو وہاں پر بھی بعض ایسے ان کی عبادتیں ہیں جن میں سارے مرد عورتیں ننگے ہو کر تو وہ ڈانس کرتے ہیں، اور دھمال وغیرہ اور ڈانس، توتیاں شرنا، باجے شاجے، اور اس کو سمجھتے ہیں وہ عبادت۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو یہ لالا شہباز قلندر کی دھمال، نانگا بابا کی، تو وہ زنانیاں بھی ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور مرد بھی، اور اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت۔ عرسوں کے ڈانس، اور عرسوں پہ کیا ہوتا ہے؟ کتے اور ریچھ کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی، اور پھر وہاں پر کیا سارے ننگوں کی رونمائی اور اس طرح کی چیزوں کو، اور پھر کئی عورتیں منتیں مان کے جاتی ہیں اگر میرا کام ہو گیا تو بابا تیرے مزار پہ ننگی ڈانس کروں گی، ننگی ڈانس۔ اور پھر ایسے مزار بھی ہیں کہ شلوار شاہ اور فلانا شاہ، جہاں پر شلوار مشرک اتار کے آتے ہیں، بابے کو خوش کرنے کے لیے شلوار اتارنی پڑتی ہے۔ نانگا شاہ، شلوار شاہ، بڑے بڑے کچھ بڑا کچھ ہے۔ تو یہ ان کلمہ گو شیاطین کی عبادت اور مشرکین کی، تو ایک معنی یہ بھی ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اور ظاہراً یہی کہ وہ بھی سارے اکٹھے ہوتے اور اس طرح کی کوئی قوالی کرتے اور اس کو وہ سمجھتے عبادت۔ دوسرا وثانی انہ کانت لہم صلاۃ بلا جدوى لها بلا ثوابا فجعلت كأنها اصوات حیث لا حقیقت حیث لها حقیقت والثالث انہ لا صلاۃ لہم لیکنہم اقاموا مقامہما۔ یہ وہی پہلے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس کو علامہ آلوسی نے، بار المحیط نے اور بعض دیگر حضرات نے اس کو لیا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور یہ آپ مسئلہ اعلام میں پڑھ چکے ہیں کہ ان میں نماز تھی۔ اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ مکی صورت ہے اور مکے میں منافق کوئی نہیں تھا، تو یہ مشرک تھے، تو نماز ان میں تھی۔ ملت ابراہیمی کے آثار میں سے یہ اثر بھی تھا، اور حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں اسلام لے آنے سے 2 سال پہلے حضرت نماز پڑھتے تھے۔ ابو جہل بھی نمازی آدمی تھا، آپ نے یہ پڑھا ہے، وضو بھی کرتے تھے، استنجا بھی کرتے تھے، اور مونچھیں شوچھیں یہ بھی کٹواتے تھے، اور بالکل یعنی جتنے رائبنڈ کے اعمال ہیں وہ مکہ میں جاری تھے، یہی اعمال ہیں زیادہ، استنجا، مسواک بھی کرتے تھے، اور وضو، استنجا، مسواک، وضو اور سجدے، اور چھوڑو عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، تو یہ رائبنڈ کے اعمال ابو جہل کرتا تھا اور وہاں ان میں موجود تھا، تو اب اللہ نے کیوں فرما دیا کہ ان کی نماز سیٹیاں
اور تالیاں مارنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مشرک کی نماز اور ڈانس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو کنجری کے ڈانس اور مشرک کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ مشرک کعبہ میں نماز پڑھے، اللہ فرماتے ہیں اس کی نماز کی حیثیت ہے جیسے ڈانس کی ہے، سیٹیاں اور تالیوں کی طرح اس کی نماز ہے، کیونکہ حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اس لیے خبردار مشرک نماز پڑھے عند البیت، کعبہ میں جا کے نمازیں پڑھے، مشرک کی نماز اور ننگوں کے ناچ اور سیٹیوں اور طوائف اور کنجر اور دھوم مراسیوں کے اس شغل میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک چیزیں ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور آج بھی مشرکوں کی اسی طرح نمازیں ہیں مکاءً۔ تم بڑا سمجھتے ہو جناب یہ بڑا نیک آدمی ہے، کیونکہ اشراق کے ٹائم بھی مسجد سے آ رہا تھا، صبح بھی شام کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں میری توحید نہیں تو مشرکہ نماز کیوں پڑھیا؟ تیری نماز میری توحید کے بغیر، تیری نماز اور کنجری کے ڈانس میں کوئی فرق نہیں۔ مکاءً وتصدیۃً، تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ پاکستانی قوم کو بھی دیکھو، کئی ایسے ملنگ پکڑے گئے، پیر، انٹرنیشنل پیر، پوچھا گیا نماز آتی ہے؟ نہیں، کہتے میری نماز کے علی علی کرنا، میری نماز علی علی کرنا، بھانگ کے پیالہ شور شور کرنا اور علی علی کرنا، اور دھواں دکھا کے بیٹھنا، کوئی دھوئیں پہ ملنگ بیٹھا ہے۔ اکثر مزارات پہ یہی چکر ہے۔ اب رضا خانی ملاؤں نے تحفظ تو دیا نا اس شرکیہ مذہب کو، اب خود پریشان ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا ایک بیان آیا، وہ اتنا بیچارہ پریشان ہے، کہتا ہے یار یہ سارے شرک ہوتا ہے اور ہمارے مزارات کو پاک کرنا چاہیے۔ میں کہا بچوں آپ پاک نہیں ہوں گے، اب تک تم نے ہمارا مقابلہ کیا اور ان کو کھلی چھٹی دی، بالکل کلین چٹ، بالکل دھوتے ہوئے لوگ ہیں، ان میں شرک ہے ہی نہیں، اب تمہیں شرک نظر آنے لگا۔ اور کل تک جب ہمارے لوگ توحید بیان کرتے تھے تم کہتے ہو یہ تو اولیاء کو مانتے ہی نہیں، یہ تو بزرگوں کے منکر ہیں، اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مزارات جو ہیں یہ سارا گند کی فیکٹریاں بن چکی ہیں۔ ان میں ایک اب تحریک چل رہی ہے تطہیر المزارات، مزارات کو پاک کرنا۔ پاک ایسے نہیں ہوں گے شرکیہ عقیدہ جب تک رہے گا، پاک تب ہوں گے کہ پہلے شرکیہ عقیدے کو جڑ سے کاٹو۔ ہاں بھائی، اسی طرح کوئی جناب باؤ سلطان کے گھوڑوں کی دم کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس سے پوچھو نماز، کہتے ساڑھی نماز اے ہی ہے، اگر نماز پڑھنی ہوتی تو بیعت کیوں کرتے؟ کوئی جناب کسی قبر پہ پڑا ہے، کوئی بھنگ پہ پڑا ہے، کوئی صرف 10 محرم پہ ہے، اس کی نماز برچیاں مارنا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کی دیگیں کھانا اس کی نماز ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ مار نہیں گئے، اب بھی موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اب مکہ والے مباحد ہو گئے ہیں اور پاکستانی ان کی جگہ پہ آ گئے۔ صرف یہ ہے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تخفیف اخروی ہے، بے شک وہ لوگ کفروا، شروع جب آپ آئے تھے تو کافرو کا ترجمہ بڑا مشکل سے کرتے تھے، ابھی آگے ہے یا نہیں؟ کہیں جاتے اللہ دینا کافر ہوا تھا تو یہ بلب دیکھتے، تربیت ہی ایسی ہوئی ہے نا، کافر کو کافر نہیں کہنا، کافر کو مسلمان کہنا ہے، تو اس لیے پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ ان الذین کفروا، کرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
یونفقونا خرچ کر رہے ہیں اپنے اموال کو لیصدوا عن سبیل اللہ، غرض انفاق تاکہ روک دیں لوگوں کو اللہ کی توحید سے، عن سبیل اللہ۔ مشرکین نے بھی بڑا خرچ کیا تھا بدر میں، بڑا سرمایہ لے کے گئے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روک دیں لوگوں کو اللہ کی توحید سے۔ آج بھی خرچ کر رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے مراکز بنا رہے ہیں کہ توحید والا مسئلہ رک جائے، اور بڑی بڑی خانقاہیں، کوئی کربوگا، کوئی خربوزہ، کوئی جنگ، کوئی ملنگ، یہ سارے پروگرام کیا ہیں کہ اللہ کرے کہ طالب علم دورے سے رہ جائیں اور صرف اسی طرح للو رہیں، ان کو کسی صوفی کے ہاتھ میں پنجرے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ قرآن کی ان بہاروں سے یہ بالکل محروم رہیں۔ لیصدوا عن سبیل اللہ، مشرک خرچ کرتے ہیں ينفقون اموالہم، اور پوری دنیا پہ دیکھو تو یہ منظر، ساری کفریہ طاقتیں صرف اسلام کو مٹانے کے لیے امریکہ سے لے کے یورپ تک، یورپ سے لے کے اسرائیل تک، سب کے سب اہل توحید کو مٹانے پہ خرچ کر رہے ہیں اربوں ڈالر، اور اسی مقصد کے لیے لگائے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی توحید سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان قریب یہ خرچ کرتے رہیں گے، بعد میں بھی خرچ کریں گے، اب بھی یہ خرچ کر رہے ہیں۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ہوگا اوپر ان کے یہ مال خرچ کیا ہوا حسرتاً، باعث حسرت، یہ ساری حسرتیں جمع ہوں گی، یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے، آئندہ بھی خرچ کریں گے، احد میں بھی آئیں گے، احزاب میں بھی آئیں گے، آئندہ بھی یہ اپنی پلیتیاں کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ حسرتاً۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ بالکل مٹھی بھر مجاہدین کی جماعت ہے، اور قرآن باتیں کیا کر رہا ہے کہ اب بھی انہوں نے بڑے خرچے کیے، بعد میں بھی کریں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، حسرتاً۔ اور یہی قرآن کی خبر پوری ہو گئی، وہ آتے رہے بڑے بڑے مال و متاع کے ساتھ اور جماعتوں گروہوں کے ساتھ، یہ اخبار الغیب میں سے آتے رہے، لیکن جب بھی آئے سوائے حسرت کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، آخر پہ مغلوب ہو گئے۔ فرمایا ثم یغلبون، پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ ذرا غور کر لو، کیسا مستقبل کا منظر ہے۔ آیت وہاں اتر رہی ہے، بدر ہو رہا ہے، ابھی تو نیا نیا ڈیرا لگا ہے، اور یہ لڑائی بھی اچانک ہوئی ہے، اور آنے والے وقت کا قرآن کیا بتا رہا ہے کہ وقت آئے گا یہ مال خرچ کرتے رہیں گے، لیکن ہر خرچے کے بعد حسرت اٹھاتے رہیں گے، پھر وقت آئے گا یغلبون، یہ مغلوب ہو جائیں گے، جب 10 سال کے بعد وہی یغلبون کی پیشین گوئی بھی پوری ہو۔ حالانکہ ظاہری اسباب نہیں تھے، وسائط نہیں تھے، اور وہاں پر اتنی مضبوط بات کر دینا، یہ خود اس کلام کے کلام اللہ ہونے کی مستقل دلیل ہے۔ ہاں بھئی، ثم یغلبون، اور یہ تو ان سے کہا گیا ثم یغلبون، اور اس آیت کا مصداق ہمیشہ 14 صدیاں ہو گئی ہے، یہ کفر اور اسلام کا جنگ جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، اور پوری دنیا کٹھی ہوتی رہی، اب بھی کٹھی ہے کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دیں یا اسلام کو بدل دیں، نہ بدلنے پہ قادر ہے نہ ختم کرنے پہ قادر۔ آپ نے فرما دیا لا تزال طائفہ، ایک جماعت قائم رہے گی حق پہ،
اب انہوں نے کتنا اسلام میں صوفی ازم داخل کیا، ریبنڈ داخل کی، اور بہت سارا ایک نیا اسلام داخل کیا جو صرف استنجے تک محدود ہے، اور پھر یہ تحریک چلائی کہ اصلی اسلام یہی ہے۔ مقصد تھا کہ محمدی اسلام نہ آئے۔ محمدی اسلام تو یہ ہے جو سورہ انفال بیان کر رہی ہے اور سورت توبہ بیان کر رہی ہے، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والا اسلام۔ حسرتاً ثم یغلبون والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر آ گیا نے والذین کفروا، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، طرف جہنم کے جمع کیے جائیں گے، تاکہ حکمت مغلوبیت، تاکہ جدا کر دے اللہ الخبیث من الطیب، الخبیث من الطیب، خبیث کو جدا کر دے طیب سے۔ خبیث مشرک ہے، طیب مباحد ہے۔ طیب اس لیے مباحد ہے کہ اس کا عقیدہ کلمہ طیبہ پر ہے، کلمہ طیبہ کلمہ توحید ہے، تو جس کا عقیدہ توحید والا ہے وہ طیب ہے، اور جو عقیدہ توحید سے خالی ہے وہ خبیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبیث مشرک اور مباحد کا فرق کرنا ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور اللہ کرے گا خبیث کو بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو اوپر بعض کے، پس جمع کرے گا اس کو جميعا، سب کو، جیسے گندگی کا ڈھیر اکٹھا کیا جاتا ہے، سب کو پکڑ پکڑ کے خبیثوں کو ایک ڈھیری بنا لیں گے، سب کو جمع پس کر دے گا اس کو جہنم میں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہی برباد ہونے والے، پورا نقصان اٹھانے والے۔ قیامت کے دن سارے خبیث جمع ہوں گے۔ فَيَرْكُمَهُ، رکوم کا معنی ہوتا ہے یجمعہ کلہ، ان سب کو کٹھا کر کے گٹھا بنایا جائے گا۔ سب کو جیسے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے اس کے کٹھا کر کے مشرکوں کو پھر کٹھا بنڈل بنا کے سیدھا جہنم میں، یہی ہوگا۔ یجعلہ فی جہنم اولئک ھم الخاسرون قل للذین کفروا، فرما دیجئے پھر آ گیا نے للذین کفروا۔ ہاں قرآن غیرت دلا رہا ہے، چٹے کافر ہیں بے ایمان، لڑو ان سے۔ جہاد کے مقام پہ غیرت نہ ہو، شکر ہے یہ تمہارے مولوی لیٹ پیدا ہوئے ہیں، نہیں تو انہوں نے تو کہیں ادھر بدر میں بھی ابو جہل کا جنازہ شروع کر دینا تھا۔ ابو جہل شہید ہو گئی ہے، استغفر اللہ۔ جب ایمان کے ساتھ وفاداری نہ ہو تو یہی مال ہوتا ہے۔ یہ ملا شلا شکر ہے لیٹ پیدا ہوئے ہیں، نہیں تو وہاں بدر میں ہوتے آخر کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو حاجی تو تھا نا، حاجی بھی تھا، نبی پاک کا رشتہ دار بھی تھا۔ ہاں، اور انفاق کرنے، اختلاف اپنے مقام پہ ہوتے رہتے ہیں لیکن اتنی شدت نہیں ہوتی، اتنی شدت نہیں، اختلاف ہوتے رہتی ہیں لیکن تھوڑا نرمی والا پہلو بھی ہو، بس شکر کرے بچ گئے ہو۔ ادھر سب پیغمبر کے صحابہ تھے اور نبی کے صحابہ تھے، اس لیے ابو جہل جب مرا بھی تو سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، چھوڑا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود سینے پہ چڑھ گیا اور سینے پہ چڑھ کے جب ذبح کرنے لگا نا سانڈ کو، اس کھرانڈ کو، تو اوپر چڑھ کے ذبح کیا، اور جو ہی پیغمبر کریم نے سنا تو آپ سجدے میں گر گئے اور شکر ادا کیا کہ شکر کیا۔ ہاں، یہ اطلاع ریبنڈ میں ملے تو ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ ایک
کافر بغیر کلمے کے چلا گیا، ابو جہل بغیر کلمے کے گیا، پیغمبر کریم نے سجدہ شکر ادا کیا، انعام دیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ جو دو بچے تھے گرانے والے، وہ اپنی تلواریں لے کے پہنچ گئے، کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے، کہ ایک کہتا میں نے یہ کام کیا، دوسرا کہتا ہے میں، یہ ہے محمد کا اسلام، یہ محمدی اسلام ہے، اس میں غیرت ہی غیرت ہے اور توحید ہی توحید ہے۔ مشرک کے ساتھ نرمی، ہاں بھائی دیکھو فرمایا سب کو جہنم میں ڈالوں گا، قل للذین کفروا، فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائیں شرک اور کفر سے، یغفر لہم، معاف کر دیا جائے گا واسطے ان کے، ما قد سلف، جو گناہ ہو گئے، جو گناہ ہو گئے، ان ینتہوا، اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو کہہ دے اگر وہ رک جائیں کفر و شرک سے، ایمان لے آئیں، تو ایمان کا کیا ثمرہ ہوگا؟ یغفر لہم، معاف کر دیا جائے گا، یغفر لہم، مجہول ذکر کیا، جو مرضی گناہ کیے وہ سارے معاف ہو جائیں گے، سب معاف ہو جائیں گے، ما قد سلفا، تمام وہ قد سلفا جو گزر گیا، پچھلے سارے گناہ معاف۔ توجہ ہے، یہ قرآن کا ضابطہ ہے کہ جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے گا پچھلے سارے گناہ معاف۔ ابو سفیان اسلام لے آیا، خالد بن ولید، بڑے بڑے عمر ابن عاص، یہ سارے صحابہ ایمان لائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لہم، توجہ ہے، یغفر لہم، تو جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے، یغفر لہم، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اب کوئی معرب باللام ان کے اسلام لانے سے پہلی چیزوں کو زیر باس لائے تو وہ بالکل بد نسل شیطان ہے اور قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ تمہیں نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا، اس آیت کا منکر ہے۔ آج ایک ٹولہ نکلا ہے، بالکل نئی نسل ہے اور یہ بد نسل ہے، اور بد نسل شیاطین انہوں نے ایک اصطلاح قائم کی کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ کون ہے؟ طلقاء ہے۔ طلقاء وہ صحابہ نہیں، یعنی طلقاء کو صحابہ کے مقابل ذکر کیا، حالانکہ جہالت کی انتہا ہے، اور یہ ایسا زندقہ اور الہاد ہے کہ انہوں نے ایک نئی بدعت ایجاد کی، نیا زندقہ ایجاد کیا۔ تو یاد رکھو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کریم اللہ رسول کا یہ طے شدہ ضابطہ ہے کہ جب بھی جو آ گیا اس کے سارے گناہ معاف۔ واشی آ گیا، واشی کے گناہ معاف نہیں ہوئے، حالانکہ پیغمبر کریم طبی طور پہ ناراض بھی تھے، طبی طور پہ، اور فرمایا تغیب انی، واشی آ تو گیا ہے، توبہ قبول ہے، لیکن سامنے نہ بیٹھا کر، تغیب انی ان استطاعت، کہتے سائڈ پر بیٹھا کر، جب سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے چچا حمزہ یاد آئے گا۔ معاف کر دیا، سب معاف، یغفر لہم، واشی جیسے کو معاف کیا، پیغمبر نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا، اور مودودی جیلمی اور وہ اسحاق بڈھا جہنمی جعلی، ایسے شیاطین یہ بک بک کر رہے ہیں فلانا صحابی اس نے دور جاہلیت میں یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اور بھائی جو بھی دور جاہلیت میں ہوا یغفر لہم، سب کچھ معاف ہوگی۔ تو اس لیے جو فتح مکہ کے دن آئے وہ بھی مغفور ہے،
یغفر لہم ما قد سلفا بئن یعودوا، اور اگر لوٹیں گے یہ شرک کی طرف، فقد مضت سنت الاولین، پس تحقیق گزر گیا طریق پہلوں کا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، وقاتلوہم اور قتال کرو ان سے، حتی یہ غایت قتال ہے، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ نہ رہے فتنہ، بیکون الدین کلہ للہ، اور ہو جائے دین سب کا سب للہ صرف اللہ کے لیے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ ہاں بھائی لاؤڈ سپیکر والا چلا گیا، ادھر ہے، یہ آواز اس کا پھٹ رہا ہے، ہاں بلا لو اس کو۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، مشین گرم ہو گئی۔ ہاں بھائی وقاتلوہم اور لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ، ویکون الدین اور ہو جائے الدین پکار، الدین عبادت، الدین قانون، الدین نظام، کلہ للہ سب کا سب للہ صرف اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ رک جائیں کفر سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس بے شک اللہ جو یہ عمل کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تو جان لو بے شک اللہ مولاکم ناصر و مددگار ہے تمہارا، نعم المولا و نعم النصیر، واہ با کارساز اور واہ با مددگار ہے۔ فَاعْلَمُوا کی جزا مقدر ہوگی کہ اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا تو خوب لڑو، خوب لڑو، نیچے لکھا ہے خوب لڑو، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ آیت آ گئی قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑتے رہو ان سے حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ۔ اس فتنہ سے کیا مراد ہے؟ اس فتنہ کے دو معنی ہیں، لیکن بات سمجھنی ہوگی۔ ہماری جماعت کے عظیم محقق ہیں خان بادشاہ قطر، صحیح غیرت والے مباحث ہیں، متصلب مباحث ہیں۔ ان کی مولوی عبدالسلام صاحب مردان والوں کے ساتھ اختلاف ہوا تو انہوں نے فتنہ کا معنی کیا شرک کا زور، زور کافروں کا زور ٹوٹ جائے۔ تو خان بادشاہ نے کتاب لکھی، اور کمال کی خان صاحب کی کتابیں ایسی ہیں، مولوی سرفراز کو جو رگڑا لگایا الامان ولد المسامیر الناریہ، اللہ خرافات سب اس طرح کوئی ہونا، مسامیر الناریہ زبردست۔ مفتی رشید احمد صاحب کو بھی رگڑا لگائے، کراچی والے، ان کی ایک عبارت میں آ گیا کہ انبیاء زکوٰۃ بھی دیتی، خان کے ہاتھ چڑھ گئے
تو خان نے پھر شروع کیا لعنت اللہ علیہ، فلاں صحیح رگڑا نکالا صحیح. تو خان بادشاہ نے، حالانکہ مفتی صاحب، مفتی رشید احمد صاحب، ان کا اپنا یہ نظریہ نہیں تھا. مفتی رشید احمد صاحب کا، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، یہ ہمارے استاد حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی یہ کلاس فیلو تھے، اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند والے، ان کے بھی یہ کلاس فیلو تھے. اس کو چیک کر ذرا، گرم ہو یہ کیا ہوا؟ ویسے بھی شروع سے بھی صاف نہیں ہے، آواز صاف ہونا چاہیے، تھوڑا ہو بے شک لیکن صاف ہونا چاہیے. اچھا بھائی، تو دونوں حضرات، حضرت نیلوی شاہ صاحب کے بھی ساتھی تھے اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ملنے بھی آئے تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، اور انہیں پیشکش کی تھی کہ آپ جامعۃ الرشید تشریف لائیں، آپ کا سب میں ذمہ دار رہوں گا، اور آپ صرف میرے فتووں پر نظر ثانی کریں، کوئی ایسا ادبی نہیں. تو جامعۃ الرشید کے جو بعد میں عملہ آیا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے تین تین چادریں اوپر اوڑھ لی اور جامعۃ الرشید کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا. اور اب وہ مدرسہ نہیں رہا. حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے متقی عالم تھے، اور رد بدعات میں اور رسومات میں ان کا ایک بہت بڑا کام ہے. اور جو ان کے اصل فتاوے تھے، انہوں نے بہت ساری چیزوں سے رجوع بھی کیا، لیکن جو بعد کے اندر یہ عملہ شملہ آیا، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں بڑے بڑے بزرگ، پچھلے دنوں میڈیا پہ بھی بڑا وہ شو ہو رہے تھے، تو یہ ہیں بنیادی طور پہ یہ اشاعت التوحید کے تھے، پڑھا بھی علماء اشاعت التوحید سے ہے، لیکن وہاں صرف اہتمام کے لالچ میں اور وہاں بڑا بننے کے لالچ میں اس بدبخت نے توحید و سنت کو بھی چھوڑ دیا. اور صرف یہ وجہ اور کوئی نہیں تھی، صرف یہی تھا کہ میں ذرا بڑا بن جاؤں، تو اس نے توحید و سنت کو چھوڑا اور جامعۃ الرشید کو ایک انگریزی اڈا بنا دیا، اور اب وہاں انگریز پیدا ہو رہے ہیں، اور سارا کچھ نظام لبرل روشن خیال. تو مفتی رشید احمد صاحب انگریزی تہذیب کے سخت دشمن تھے، اور انگریزوں کے سخت خلاف تھے، اور خالص رسوم و بدعات، دجالی تہذیب، ان سب کے خلاف تھے. لیکن یہ جو پچھلا عملہ آیا ہے، تو یہ تو سب اللہ جانے یہ دجال کا کوئی اڈا بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اب وہاں پر مفتیان کرام، حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے، جو قبرستان میں سلام پڑھتے ہو تو یہ سلام مردے نہیں سنتے، سننے پہ کوئی دلیل نہیں، یہ سلام دعا ہے. یہ آسن الفتاوی میں موجود ہے، اور بھی اس طرح کے ان کے زبردست فتوے ہیں. لیکن اب ایک وہاں مفتی صاحب ہے، اس کو میں سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ جب قبرستان جاؤ تو یہ سامنے بیٹھے کرو تو مردہ یوں دیکھتا ہے، اور اگر پیچھے بیٹھو تو مردہ یوں دیکھتا ہے. تو اس لیے سامنے بیٹھے کرو. جامعۃ الرشید زندہ باد. اب یہ نئے لوگ آئے، ہاں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، مسئلہ ضائع کر دیا اور صرف لگ گئے پینٹ پتلون کے پیچھے، چار چار چادروں کے نیچے، ہاں بس انہی کے نیچے بیٹھ گئے. ہاں دیکھو فرمایا، دیکھو چلو چھوڑو، اعوذ باللہ من الشیطان، حتی لا تکون فتنہ. تو خان بادشاہ نے زبردست رگڑا لگائے، بہترین، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور برکت والی زندگی دے. فتنہ تو یاد رکھو، آپ معنی سمجھو. یہاں دو مقام ہیں، ایک یہ آیت جہاں ہے اور دوسری کہاں ہے؟
وہاں بھی نکال لو، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، وہ بھی نکال لو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ چھیاسٹھ جی 66، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اب ذرا سمجھے، فتنہ کے دو معنی، ایک فتنہ سے مراد ہے شرک، اس وقت تک لڑتے رہو، غایت قتال ہے شرک کا مٹ جانا، لیکن اس پہ اشکال ہے، شرک کا مٹ جانا حتی یعطوا الجزیہ، آگے پڑھو گے عن ید وہم صاغرون، کہ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک یہ جزیہ نہ دے، اور جزیہ بھی کیسے دیں گے؟ خود مولوی حضرات چل کے اپنے ہاتھ سے، عن یدن، اور کرسی بھی نہیں ملے گی، ہاتھ سے دیں گے اور منہ ٹیڑھا کر کے دیں گے، اے جی لے لو، موبائل فون پہ بھی کام نہیں چلے گا، عن یدن۔ تو پھر غایت فتنہ کی وہ تو یعطوا الجزیہ ہے، تو اس لیے یاد رکھ لو کہ فتنہ کے دو معنی، ایک شرک ہے، مقام بھی دو ہے، اور دوسرا ہے شرک کی بدماشی، مشرکین کا زور، مسلمانوں کو پر ظلم کرنا۔ اگر فتنہ، اور دونوں معنی مراد ہے، کہ جہاں تک جزیرہ عرب ہے تو جزیرہ عرب میں جزیہ نہیں ہے، جزیرہ عرب کا حکم ہے کہ وہاں 2 دین نہیں رہ سکتے، وہاں 1 دین توحید رہے گا، تو عرب، جزیرہ عرب کی حدود تک فتنہ سے مراد ہے شرک ختم ہو جائے، اور حدود عرب، جزیرہ عرب سے باہر کا پھر معاملہ ہے کہ شرک کا زور ختم ہو جائے، اور یہی قرآن پاک کا بلاغت کا مقام ہے کہ فتنہ ایسا لفظ ذکر کیا ہے کہ دونوں معنوں کا احتمال ہے، محل جدا جدا ہے، جہاں جزیرہ عرب کی بات ہے تو وہاں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اس وقت اقاتل، امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب تک توحید نہیں مانیں گے اس وقت تک مجھے حکم ہے لڑنے کا۔ تو الناس، اب یہاں پر بھی پھر حدیث کا مسئلہ آ گیا، بخاری مسلم پر اشکال ہوتا ہے کہ جہاں لفظ ہے امرت ان اقاتل الناس، تو الناس سے بظاہر سب لوگوں سے لڑنا ہے، کب تک؟ بولو بھائی، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، حالانکہ قرآن میں حتی یعطوا الجزیہ، اور جہاں تو امرت ان اقاتل الناس، تو اس لیے یہاں راوی نے تعبیر میں اپنی تعبیر اختیار کی، روایت بالمعنی کی۔ یہی حدیث مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث نسائی میں موجود ہے، وہاں لفظ ہے کہ امرت ان اقاتل المشرکین، امرت ان اقاتل المشرکین، تو راوی نے تعبیر کرتے ہوئے الناس کہہ دیا تو بڑا اشکال پیدا ہو گیا، اور پوری تقریر کے بعد وہ الناس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ المشرکین، تو مشرکین سے مراد ہے مشرکین عرب، تو عرب کے مشرکین کے ساتھ اس وقت تک قتال ہوگا کہ شرک مٹ جائے اور وہ لا الہ الا اللہ مانے،
اور جو غیر عربی مشرک ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ شرک کی بدماشی ختم ہو جائے اور مسلمانوں پہ ظلم کرنا رک جائیں اور بدماشی غنڈہ گردی ختم ہو جائے، اس وقت تک لڑائی ہوگی۔ تو اب فتنہ کے معنی بھی دو ہیں اور دو مکان بھی دو ہیں کہ جزیرہ عرب میں فتنہ کا معنی اور ہوگا اور جزیرہ عرب سے باہر فتنے کا معنی اور ہوگا۔ اب تمام احادیث بھی منطبق ہو جائیں گی اور آیات بھی، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کس کو سمجھ آئیے؟ اچھا ماشاءاللہ جاگ رہے۔ حتی لا تکون فتنہ، بس تو یہ لڑائی بھی ہم نے ختم کرا دی شیخ عبدالسلام صاحب اور خان بادشاہ کی۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی توجیہ بھی ہو گئی، انہوں نے جو کہا وہ بھی ہو گیا۔ تو فتنہ شرک کا استحصال بھی ہے اور شرک کا زور اصل محل کا فرق ہے۔ اقوال دونوں طرح ہیں۔ حتی لا تکون فتنہ، دوسرا یہاں پر بعض متصوفہ اور بعض ربنڈیوں نے ایک یہ معنی کر دیا کہ مولانا فرما رہے تھے، او مولانا میراثی صاحب جو خود کہتے ہیں صدیقہ میراثی، ہاں میں اپنے آپ کو کہتا ہے میراثی، تو مولانا میراثی صاحب فرما رہے تھے کہ جہاد تو تب ہونا کہ اس کا ٹائم ہے، نماز تو فرض ہے لیکن نماز کا ٹائم تو آئے نا، تو جہاد کا ٹائم نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ بڑے مولانا صاحب بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ دور قتال کا نہیں ہے، یہ دور کس کا ہے؟ الیکشن۔ اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے، اس زمانے کا جہاد، بولو بولو، اس زمانے کا جہاد، اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے، انتخابات، جمہوریت، طاغوت۔ تجھے آپ نے نہیں سنا مولانا کی تقریر؟ اور کہتا ہے کہ ہم نے کلاشن رکھوائی ہے، پرچی تھمائی ہے، پرچی تھمائی ہے۔ اور اس زمانے کا جہاد ہے طاغوت، اور اس زمانے کا جہاد ہے الیکشن، ووٹ، یہ اس زمانے کا جہاد ہے۔ مرزا قادیانی نے اتنی بات کی تھی کہ اس زمانے میں جہاد کا دور ختم ہو گیا، اس زمانے میں جہاد کس کا ہے؟ قلم کا، یہ قلم کا زمانہ ہے۔ اس کو سب علماء نے کافر کہا تھا، اور آج ماشاءاللہ بڑے بڑے مواحد ہیں اور مولانا کے فارم پر کر رہے ہیں، فارم پر ہو رہے ہیں کہ ووٹوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دور بے ایمانہ، تو بھی کہے گا میں مواحد ہوں، وہ ان کے پیچھے، اور مولانا کے، اور مولانا کیا فرما رہے ہیں کہ اب قتال کا زمانہ نہیں رہا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قاتلوہم، قاتلوہم، ووٹ دے دو، الیکشن پہ کھڑے ہو جاؤ، قاتلوہم، گدھے کے جھنڈے والوں کو ووٹ دے دو۔ کیا معنی ہوگا؟ قاتلوہم، مسواک دے دو، خوشبو والی بوتل دے دو۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، فتنہ شرک بھی موجود ہے اور شرک کا زور بھی موجود ہے۔ جب تک اب تو شرک کا زور یہ ہے کہ مولوی طاغوت اور دجال کی بیعت کر چکے ہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین کلہ۔ او لوڈ سپیکر کیا کیا ہے؟ خدا کے بندہ تجھے پتہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ اس کو سیٹ کر بھائی، اس طرح تجھے ادھر بھی 2-3 کر لیتے تھے جیسے تو کر رہے۔ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ہو جائے دین، نظام سب کا سب
صرف اللہ کا، قانون سب کا سب صرف اللہ کا، نظام سب کا سب صرف اللہ کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں بھئی ہو گیا۔ اب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، حصہ ثانی صورت آ رہا ہے، دوسرا حصہ۔ اس حصہ میں 5 علل ہوں گی الانفال للہ کی، اور 7 قوانین ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ بے شک جو کچھ غنیمت کے طور پر لے آئے ہو تم، من شیء کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور واسطے رسول کے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور واسطے قریبی رشتہ داروں کے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے، والمساکین اور مسکینوں کے، وابن السبیل اور مسافروں کے، ان کنتم اگر ہو تم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وما انزلنا علی عبدنا اور جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان دن فرقان کے، یوم التقى الجمعان یعنی جس دن ملی تھی 2 جماعتیں، واللہ اور اللہ اوپر ہر چیز کے، قدیر قادر ہے، کامل قدرت رکھتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، نیچے پڑھو حصہ ثانیہ سورت بتفصیل، دعویٰ حصہ اول یعنی الانفال للہ ما علتوں کے ساتھ۔ یہاں پر ذرا سمجھو، الانفال کی تفصیل آ رہی ہے، تو اس تفصیل یہ ہے، اب لاؤڈ سپیکر گڑبڑ کر رہا ہے، جہاں تو باغ فدق بھی آنا تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر باغ فدق پہ مستقل بات ہو جائے گی۔ ابھی ذرا ترجمہ بھی چلانا ہے۔ آرام آرام سے، حوصلے سے بیٹھ کے، حوصلے سے، بالکل آرام آرام سے، حوصلے سے، ڈرنا شرنا نہیں ہے، بالکل تسلی کے ساتھ ہو جاتا ہے اوپر نیچے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خاموش تم، خاموش۔ مسئلہ کیا ہے؟ گرم ہوئی ہے مشین؟ گرم ہے، گرم ہو جاتی ہے، یہی مسئلہ ہے، جب گرم ہو تو کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ کتنی گرم ہے؟ پانچ منٹ میں کب ٹھنڈی ہوگی؟ چلو جی 5 منٹ کا وقفہ کر لو۔